بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ انفال کا 10واں رکوع پڑھیں گے۔ آیات نمبر جو ہے وہ ہے 70 to 75، یعنی 70 سے 75، یعنی 5 آیات ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے تمہیں اس سے بہتر عنایت فرمائے گا اور تمہاری گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پیغمبر کون؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ کون سے قیدی؟ وہ قیدی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، مال غنیمت بھی حاصل ہوا، قیدی بھی گرفتار کیے۔ تو ان قیدیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، جو تمہارے قبضے میں ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نیکی معلوم کرے گا تو جو مال ان سے چھن گیا ہے اس سے بہتر عنایت فرمائے گا، اور صرف یہی نہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلے جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا بازی کریں گے، خیانت کریں گے، تو جو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور خدا دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ علیم معنی ہوتا ہے جاننے والا، اور حکیم معنی ہوتا ہے حکمت والا۔ تو یعنی کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے، ان کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفایت کرے گا، کیونکہ جیسے پہلے انہوں نے دغا بازی کرنا چاہی، ان کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے میں کر دیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جان کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، آووا ونصروا جنہوں نے ان کی مدد کی، اولئک بعضهم وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، ولی ہوتا ہے دوست، اور اولیاء مطلب ہوتا ہے دوست کی جمع ہے، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ آگے دیکھیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے، ان کی دوستی سے کچھ سروکار نہیں ہے، یعنی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، یعنی کہ دین کے معاملات میں ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب دین کے معاملات میں مدد کر لیں لیکن صلح کیا وہ نہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، جو کفار ہیں یا منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
یعنی کافروں کو اپنی سوچ اور کافروں کا جو ہے اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اپنے نظریات ہیں اور ان کی اپنی زندگی کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ اس طرح مسلمان جو ہے وہ آپس میں دوست ہیں، لیکن کافر اور مسلمان آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کافر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ یعنی کہ کیا کام نہیں کرو گے؟ یعنی کہ اگر تم ان سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ آپس میں ایک ہیں اور وہ سب مل کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جب اور جیسے مسلمانوں کو کمزور دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچانے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ ٹھیک ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، زبان کے ذریعے بھی اور ہاتھ کے ذریعے بھی، جو کہ ہم نے سورہ ممتحنہ میں بھی پڑھا ہے یہ چیز۔ ٹھیک ہے، تو وہ ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمان کسی بھی طرح کا کوئی معاہدہ کافروں سے طے کریں جس میں کافروں کا کوئی فائدہ ہو، تو خواہ وہ معاہدہ کافروں کے درمیان رہنے والے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہی کیوں نہ کیا جائے، جس کے ذریعے کافروں مسلمانوں کے درمیان کسی بھی طرح کی رفاقت قائم ہو جائے، تو اس سے پورے ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے اور مسلمانوں کو کہہ دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی رفاقت اور معاہدہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ طے آپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا دیکھیں یہ کہا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ آمنو، ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑائیاں کی، جنگ کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کو جگہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ تو سچے مومن ہیں۔ مومنون حقا کا مطلب ہے کہ مومن ہے، اور حقا کا مطلب ہوتا ہے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرات و رزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اگلی آیت ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لے آئے، من بعدھا، یعنی کہ بعد میں ایمان لائے، وہ ہاجروا، اور ہجرت کی، وجہادوا، اور جہاد کیا، معاکم فاولئک منکم، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ یعنی کہ وہ بھی تمہارے دوست ہیں، وہ بھی تمہارے رفیق ہیں، ان کے لیے بھی بخشش ہے، ان کے لیے بھی عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ بھی سچے مومن ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت۔ اس میں کلمات و تراکیب جو ہیں اس میں 3 دیے میں، آوو جگہ دی، پناہ دی، استنصروا انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحامی، اولو الارحامی کا مطلب ہوتا ہے خون کے رشتہ دار۔ التمارین میں دیکھیں آپ کے جو سوال ہیں 2 سوال دیے گئے ہیں، کہ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں، یعنی کہ ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر مال تمہیں عطا فرمائے گا، عنایت فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ یعنی کہ قیدی جو ہیں اگر وہ دغا کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو پھر سے ان کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبضے میں کر دے گا، اور خدا دانا اور حکمت والا ہے۔ دوسرا کوسچن ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مہاجرین، اور نصرت نکلا ہے مدد سے، تو مدد کرنے والے ہوتے ہیں انصار۔ تو ان کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ ان کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ
آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں ہجرت اور نصرت کے بارے میں فرمائی گئی ہیں، یعنی جو ہجرت کر کے آئے ان کے لیے بھی، اور جو نصرت یعنی جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے انعام رکھا ہے، ان کے لیے بخشش رکھی ہے، ان کے لیے عزت کی روزی رکھی ہے، اور ان کے لیے یہ کہا ہے کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور دوست ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد جو ترجمہ ہے اس میں وہ ایک ہی دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیے۔ تو وہ ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ سچے مومن ہیں۔ تو یہ تھا سورہ انفال کا 10واں رکوع، اس کی ایکسپلینیشن، اس کے کوسچن آنسر، اس کے کلمات و تراکیب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔